انسانی جسم کے اعضائے رئیسہ گردے انسانی جسم کے اعضائے رئیسہ میں شمار ہوتے ہیں اور جسم کو صحت مند رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ لوبیا کی شکل کے یہ اخراجی اعضاء پسلیوں کے نیچے ریڑھ کی ہڈی کے دونوں اطراف پائے جاتے ہیں۔ ان کا کام جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہے۔ یہ خون میں پیدا ہونے والے غیر ضروری اور فاسد مادوں اور زائد پانی کو الگ کرکے مثانے میں بھیج دیتے ہیں، جہاں سے یہ زہریلا امیزہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ یہ اعضاء جسم میں پانی، نمکیات اور دیگر مادوں کے مابین توازن برقرار رکھتے ہیں۔ توازن بگڑنے سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ گردوں سے کئی اقسام کے ہارمون کا بھی اخراج ہوتا ہے جو فشار خون، بلڈ پریشر کو معتدل رکھتے ہیں اور سرخ جسمیوں کی پیدائش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ اعضاء وٹامن ڈی کی ایک قسم کو تحریک دیتے ہیں جو جسم میں کیلشیم کے انتظام میں مدد کرتی ہے۔ گردوں کے افعال میں خرابی انسانی صحت کو شدید متاثر کرتی ہے۔ انتہائی صورت میں امراض گردہ جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔ پاکستان میں گردے کے امراض سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سالانہ 20,000 سے زائد ہے، جبکہ 3 کروڑ کے لگ بھگ شہری گردوں کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ امراض گردے فیل ہو جانا۔ سب سے عام مرض گردوں کا فیل کا متاثر ہو جانا ہے۔ عام میں اسے گردوں کا فیل ہو جانا بھی کہتے ہیں۔ اس مرض میں گردے کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنا کام پوری طرح انجام نہیں دے پاتے۔ اس صورت میں مریض کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طریقے میں مشین کے ذریعے خون سے فاسد مادے اور اضافی پانی نکالا جاتا ہے۔ پتھری کا بننا۔ گردوں کا دوسرا سب سے عام مرض ان اعضاء میں پتھری کا بننا ہے۔ پتھری اس وقت بنتی ہے جب معدنیات اور خون میں موجود فاضل مادے ٹھوس شکل اختیار کرنے لگتے ہیں۔ پتھری گردوں سے فاسد مادوں کے اخراج میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے مریض کو اخراج بول کے دوران انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم پتھری مہلک ثابت نہیں ہوتی۔ گردوں میں سوجن۔ طبی زبان میں اس مرض کو گلومیرولونیفرائٹس کہا جاتا ہے۔ گردے کے اندر انتہائی مہین ساختیں ہوتی ہیں جو گلومیرولائی کہلاتی ہیں۔ یہی ساختیں خون کو صاف کرتی ہیں۔ انفیکشن بعض ادویات کے استعمال یا کسی اور وجہ سے ان ساختوں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ تھیلی نما ساختوں کا بننا۔ یہ ایک جینیاتی مرض ہے جس میں گردوں کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بن جاتی ہیں جن میں مائع بھرا ہوتا ہے۔ یہ تھیلیاں گردوں کے افعال میں رکاوٹ پیدا کرکے ان کے ناکارہ ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ نظام بول میں انفیکشن۔ اس صورت میں بولی نظام میں کہیں بھی انفیکشن ہو جاتا ہے۔ مثانے اور پیشاب کی نالی کا انفیکشن سب سے عام ہے۔ اس کا علاج بآسانی ہو جاتا ہے، تاہم علاج میں تاخیر گردوں کے ناکارہ ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ علامات۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ گردے کی بیماریوں کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ خاصی بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں درج ذیل علامات محسوس ہونے پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ بھوکا نہ لگنا، جسمانی و ذہنی تھکن، یادداشت کی کمزوری، نیند کا نہ آنا، پٹھوں میں کھچاؤ، پیروں میں بھی، ٹخنوں میں سوجن، بیدار ہونے پر آنکھوں کے گرد سوجن محسوس ہونا، جلد کا خشک ہونا، پیشاب کا بار بار آنا بالخصوص رات کے پچھلے پہر، متلی یا قے ہونا، بھوک کا اڑ جانا، پیشاب کی مقدار میں کمی بیشی، پیشاب کا رک جانا، خون کی کمی، جنسی اشتہا میں کمی، پوٹاشیم کی سطح کا اچانک بلند ہو جانا، یہ وہ علامات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیماری شدت اختیار کر رہی ہے اور گردوں کے ناکارہ ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ وجوہات۔ ایک شخص کے گردوں کے امراض کا شکار ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ افراد جو ذیابیطس میں مبتلا ہیں انہیں گردوں کے امراض لاحق ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ذیابیطس گردوں کی بیماریوں کا سب سے اہم سبب ہے۔ گردوں کے 44% مریض اس مرض کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر بھی گردوں کے مرض میں مبتلا کرتا ہے۔ موٹاپا، ورزش نہ کرنا، غذا میں بے اعتدالی، پانی کا کم مقدار میں پینا بھی گردوں کے مرض کا شکار بنا سکتا ہے۔ علاج۔ گردوں کے کئی امراض کا علاج ادویہ سے ہو سکتا ہے۔ شدید صورتوں میں ڈائلیسس اور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرض شدید ہونے پر علاج ہو جاتا ہے اور مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ احتیاط۔ ہر مرض کی طرح امراض گردہ سے محفوظ رکھنے میں بھی احتیاط اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صحت بخش طرز زندگی اپنائیں، متوازن غذا اور زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال، ورزش، ہر قسم کے نشے سے پرہیز اور امراض گردہ سے بچاتا ہے۔ ذیابیطس اور فشار خون کو کنٹرول میں رکھنا بھی گردے کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے۔